الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ رمضان المبارک کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور جو لوگ اس ماہ مبارک میں روزے رکھ رہے ہیں اور عبادات کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے کتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں، آج اسی کو ہم جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں اپنی حلال کمائی سے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کے دل میں پھر رقت پیدا ہوتی ہے اور اس کے پھر آنسو بھی نکلتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ صرف کھانا ہی کھلوانے کے لیے ہوگا، یا کسی نے ایک مٹھی کسی کو افطاری کرا دی، یا ایک لقمہ کھلا دیا، یا ایک پانی کا گھونٹ پلا دیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی نے ایک پانی کا گھونٹ بھی اگر پلا دیا تو اس کو بھی یہی اجر ثواب ملے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ روزے دار کے لیے جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دو خوشخبریاں ہیں، دو خوشیاں ہیں، ایک تو افطار کے وقت اور دوسرا دیدار الہی۔ افطار کے وقت جب وہ اس کی بھوک پیاس کی شدت ہوتی ہے اور وہ پیاس پانی پی لیتا ہے اور افطار کر لیتا ہے تو وہ اس سے اس کو تندرستی صحت ملتی ہے، اور پھر وہ تراویح کے لیے واپس جو ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کے دنوں سے اللہ کا دیدار کرایا جائے گا تو اس سے بڑی خوشی کوئی اور دوسری نہیں ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ روزے دار پر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، جس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس کو اس کا روزہ کھانے پینے سے روک دے، جس کو اس کی بھوک تقاضا کر رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا اور اس کو جنت کا مشروب پلائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک گنہگار کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، آگ اس سے بھاگے گی، اور جو دوزخ کا مالک فرشتہ نگران ہوگا وہ اس سے پوچھے گا کہ تو اس گنہگار کو کیوں نہیں پکڑتی؟ تو آگ عرض کرے گی کہ میں اسے کیسے پکڑوں، اس کے منہ سے روزے کی بو آتی ہے۔ تو وہ جو داروغہ ہوگا دوزخ کا، وہ اس گنہگار سے پوچھے گا کیا تو روزے دار مرا تھا؟ تو وہ کہے گا ہاں، میں روزے کی حالت میں مرا تھا۔ تو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور ان کے منہ سے ویسے عام طور پہ جب بو آتی ہے تو کوئی بندہ بات کرنا گوارہ نہیں کرتا، لیکن روزے دار کو اللہ نے کتنا اکرام دیا کہ اس کی جو منہ کی بو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی جو ہے وہ بہتر ہے، اور قیامت والے دن دوزخ کی آگ بھی اس سے جو ہے وہ دور جائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن جب دوزخ گنہگاروں پر حملہ آور ہوگی تو حکم ہوگا وہ لوگ کہاں ہیں جو روزے کی حالت میں مرے تھے؟ تو وہ سب سامنے آ جائیں گے، تو دوزخ ان کو ان کی بو سے پہچان لے گی اور پھر 40 سال کے فاصلے پر ان سے دور ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ 70 سال کے فاصلے پہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 100 سال کے فاصلے پر ان سے جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روایت ہے کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو روزے دار اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کے نگران فرشتے رضوان کو حکم دے گا کہ روزے دار بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کو ان کی خواہش کے مطابق جنت کے کھانے پیش کرو۔ اس وقت جنت کا نگران فرشتہ رضوان حکم دے گا اے خادمان بہشت، جنت کا کھانا جنت کے طبق میں سجا کر لاؤ۔ اس وقت حکم کی تعمیل ہوگی اور روزے دار مرد اور عورتوں کا استقبال کیا جائے گا، اور کھانے پینے کی چیزیں پیش کر کے کہیں گے کہ یہ عمدہ کھانا اور لذیذ مشروب کھاؤ اور پیو ان روزوں کی برکت سے جو تم نے دنیا میں رکھے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو روزے دار اپنی قبروں میں اس حال میں نکلیں گے کہ انہیں ان کے روزوں کی خوشبو کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ ان کے منہوں کی خوشبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہوگی۔ ان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے اور پانی کے آفتابے رکھے جائیں گے جن پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا تم کھاؤ کیونکہ تم بھوکے رہتے تھے، تم پیو کیونکہ تم پیاسے رہتے تھے، لوگوں کو چھوڑو کہ جب تم تھکے ہوئے ہوتے تھے تو وہ آرام اور سکون میں ہوتے تھے، بس وہ روزے دار
کھا رہے ہوں گے اور پی رہے ہوں گے، جن کے لوگ مشقت اور پیاس میں حساب میں الجھے ہوئے ہوں گے۔ مطلب روزے دار جو ہیں وہ اس وقت اللہ کی اتنی رحمت میں ہوں گے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ حساب و کتاب میں اور مشقت میں جو ہے وہ الجھے ہوئے ہوں گے، جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا، روزے نہیں رکھے اور اکرام نہیں کیا اس کا، اور اس کو بس ایک معمولی سا فریضہ سمجھا کہ ٹھیک ہے بس رکھے تو رکھ لیے، نہ رکھے تو نہ رکھے، یہ تو مرنے کے بعد پتہ لگے گا کہ یہ اللہ کے نزدیک اس کی کتنی قدر و منزلت تھی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن روزے داروں کے لیے سونے کا دسترخوان سجایا جائے گا، اور وہ اس سے کھا رہے ہوں گے جب کہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ اندازہ کریں کہ روزہ رکھنے کی کتنی شان، کتنی فضیلت ہے، اور پھر اس ماہ مبارک میں جب روزہ رکھا جائے، اس میں عبادت کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو سیکھا جائے، اس پہ چلنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ سے استقامت کی دعا مانگی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اکرام رکھا ہے۔ یہ حدیث پاک ہمارے لیے ایک ایسی جو ہے وہ مستند جو ہے نا وہ ایک سٹیمپ ہے کہ جس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمارے دلوں میں یہ باتیں اتار دے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان کا تقدس اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ساری زندگی اس رمضان المبارک جیسی ہی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔